ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی یہی مائیں ہی اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کرنے کی وجہ بن جاتی ہیں؟ نہ غصہ، نہ نفرت، صرف محبت کے نام پہ ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جو کہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، رشتوں میں زہر گھول دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی ٹاپک سے متعلق ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، ان ماؤں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو دعا دینے کی بجائے دخل اندازی اتنی زیادہ کرتی ہیں بچیوں کی زندگی میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت اہم ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ مائیں کیسے ہی اپنے بچیوں کی زندگیاں برباد کر سکتی ہیں۔ لیکن یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسے مثالیں بھری پڑی ہیں کہ بعض مائیں صرف ہمدردی اور محبت کے نام پہ اپنی بچیوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں، اس طرح سے بھڑکاتی ہیں کہ وہ بچیاں دوسرے ہی دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے سسرال والوں کے ساتھ رشتے خراب کر لیتی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو پیچھے سے جو گائیڈ لائن مل رہی ہوتی ہے ماں کی طرف سے وہ بہت غلط ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ماؤں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اور جو بچیاں جن کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے آج کی ویڈیو دیکھنا، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنی ماؤں کی کون سی بات ایسی ہے جو سننی ہے، اور کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم نے اپنے سر پہ زیادہ سوار نہیں کرنا، اور اس کو ہم نے پازیٹیو وے میں کس طرح سے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی شادی شدہ بیٹیوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی دخل اندازی دیتی رہتی ہیں ان کی زندگی میں، ان کو مشورے دینا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی مشورے دینے لگ پڑتی ہیں۔ جیسے کہ اس نے ایسے کہا، تم بھی چپ مت رہنا، یا پھر یہ کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس طرح سے جواب دو، آگے سے کرارا جواب دو، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ ایسی باتیں بیٹی کو کے ذہن میں ڈالتے رہنا، دراصل وہ اپنی بچیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی ہوتی ہیں، یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، یہ والی سوچ کہ میں کیوں برداشت کروں۔ حالانکہ شادی ایک برداشت کا نام ہوتا ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جو مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کیوں برداشت کروں، سسرال والے برداشت کریں یا شوہر برداشت کرے، پھر یہی بات جو ہے نا وہ آگے چل کے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہے۔ ہر چھوٹی سی غلط فہمی کو بھی جنگ کا میدان بنا لینا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان میں دوریاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیٹی کا گھر جو ہے وہ برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر تو شوہر سمجھدار ہوگا تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا ماحول پیدا کر لے گا، لیکن دیکھیں ہر جگہ پہ ہمیں اس طرح سے کمپرومائز نہیں ملتا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ لڑکیوں کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور جو لڑکیاں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یقیناً وہ میری بات سے ریلیٹ ضرور کریں گی، اور اس کا آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس چیز کا اظہار کیجیے گا کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہم نے ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے جانا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کمپرومائز کرنا آتا ہو تو لڑکی اپنا گھر بہت اچھے طریقے سے بسا سکتی ہے۔ تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن شوہر کے دل میں بھی بہت اچھے طریقے سے گھر کر لیتی ہے، اور سسرال والوں کو بھی کے دل بھی جیت لیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی مائیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسئلے میں آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر یہ سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ برداشت نہیں کرنا کسی بھی چیز کو، ہمیشہ آپ کو اگر کوئی ایک بات کرتا ہے آپ نے آگے سے 10 باتیں سنانی ہیں، تو پھر یہ بات معذرت کے ساتھ آپ اپنی ماؤں کے حوالے سے نہ مانیں، بلکہ آپ اپنے دماغ سے کام لیں کہ میرے لیے کیا امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہوں تو مجھے ایک بات کے آگے سے 10 باتوں کا جواب نہیں دینا ہوگا، بلکہ اس بات کو بھی صلح صفائی سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ بھی کہیں نہ کہیں پہلے پوائنٹ سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے اس حوالے سے کہ جو بیٹیاں مطلب جو مائیں اپنی بیٹیوں کو میکے سے جدا نہیں ہونے دیتی، ان لڑکیوں کے گھر بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد بیٹی کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے، ایک نیا گھر ہوتا ہے، ایک نیا لائف سٹائل ہوتا ہے، اور ہر وقت اس سے فون پہ اس سے رابطے میں رہنا بری بات نہیں ہے، لیکن فون پہ اس سے ہر طرح کی ڈیٹیلز معلوم کرتے رہنا کہ آج کیا پکایا، آج کیا پہنا ہے، آج کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، اور تم نے یہ کیوں کہا، یا پھر یہ کہ تمہیں تمہارے شوہر نے ہوش تو رکھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ ایموشنلی اسے اپنے میکے
کے حوالے سے ہی اٹیچ رکھنا، ایموشنلی اپنے میکے میں ہی رہ جاتی ہے لڑکی اگر اس سے ہر وقت اس طرح کی باتیں کی جائیں، تو وہ شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے ہر وقت جو ہے نا وہ ماں نے کوئی نہ کوئی لقمہ دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ پیدا نہیں کر پاتی ہے، اور پھر وہ ہر فیصلہ ماں سے پوچھ کر کرتی ہے، اور شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو امپورٹنس نہیں دیتی، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی نے ہر مشورہ، ہر معاملہ اپنی ماں کی مرضی کے مطابق ہی طے کرنا ہے، جس کی وجہ سے کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رشتوں میں ایک دراڑ سی پیدا ہو جاتی ہے، شوہر بھی فاصلہ اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میری بیوی نے مجھے امپورٹنس دینے کی بجائے اپنی ماں کو ہی امپورٹنس دینی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت اپنے بچیوں کی ٹو میں رہنا، یا پھر یہ کہ ہر معاملے میں ان کو مشورہ دینا چھوڑ دیں، انہیں جب ان کی ایک نئی لائف سٹائل ہے ان کو چھوڑ دیں اس حال میں کہ ان کو بس یہ سمجھائیں کہ بیٹا جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، اور بہت اچھے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات رکھنا، لیکن ہر وقت ان کی اچی بچی کو چھانتے رہنا، یہ چیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ان کی لائف سٹائل کو ڈسٹرب ضرور کر جاتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچے معصوم ہی دکھتے ہیں، یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہمارے بچے کی غلطی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن جو اپوزٹ پرسن ہے وہ یقیناً غلط ہی ہوگا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن اپوزٹ پرسن جو ہے وہ یقیناً غلط ہی ہوگا، وہاں پہ رشتہ ضرور تباہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، سسرال والے ہی غلط ہوں گے، اس کا شوہر ہی غلط ہوگا، ایسی سوچ بچے کی ایگو کو بڑھا دیتی ہے، اور جب ایگو بڑھنے لگتی ہے تو اسے ہمیشہ اپوزٹ پرسن بے شک وہ صحیح بھی ہو تو غلط ہی لگتا ہے۔ آپ پہلے پورا معاملہ سنیں، آپ کے بچوں کے درمیان میں جو بھی معاملہ ہو، یہ صرف ہسبینڈ وائف کے حوالے سے نہیں، یہ اوور آل بھی میں اس حوالے سے ڈسکشن کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی معاملہ دیکھیں اس کو معاملے کو پورا سنیں، ڈیٹیل سے سنیں، دو طرف کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کی ہی غلطی ہو، اگر آپ کے بچے کی غلطی ہے، اگر ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور اگر اپوزٹ پرسن کی غلطی ہے تو اسے بھی اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ بھئی میرا بچہ تو بالکل معصوم ہے، وہ تو بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے، اس سے تو کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ چیز کہیں نہ کہیں رشتے کو ضرور تباہ کرتی ہے۔ اس لیے ہر بات میں صحیح اور وہ غلط ہے، یہ رشتہ ٹوٹنے کا بہت اہم سبب بنتا ہے، اور ماں باپ کو چاہیے بلکہ رشتہ جوڑنے کا کام کریں۔ اگر کہیں نہ کہیں بیٹی اپنے شوہر سے خفا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بدمزگی پیدا ہو گئی ہے دونوں کی زندگی میں، تو بچی کو سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تمہارا شوہر ہے، انسان ہے وہ بھی، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے موقع تو دو، اسے چانس دو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکے، وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پیار اسے تمہاری طرف قائل کرنے میں کتنا اہم ثابت ہو۔ اس لیے ماں باپ ہمیشہ دعائیں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ یہ کہ بچوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ پھر بعد میں یہی ماں باپ ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بھئی ہماری بچیوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ بہت غلط ہو گیا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہوتی ہے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، آواز چینج ہونے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔